بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار تو تھا ہی، لیکن اب ایک بیرونی تھریٹ کا بھی شکار ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اس کے اوپر کو ایک پرائم منسٹر کو ایک ایڈوائز دینا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چند ایک دو منٹ میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کر دوں کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور یہ 27 رمضان کو بنا، اور پاکستان کے اوپر یہ بہت اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایکچولی پاکستان ایک سپر پاور ہے۔ اگر آپ دنیا میں 5 سپر پاورز کو دیکھیں تو ان میں وہ کیوں ہیں 5 سپر پاور، وہ کہ ان کے اندر میرے نزدیک 6 پاورز ہیں۔ 3 کہ ایک پولیٹیکل پاور، اکنامیکل پاور اینڈ سوشل پاور، اور دوسرا 3 جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہے ملٹری پاور، نیوکلیئر پاور اینڈ میسل پاور۔ تو الحمدللہ پاکستان میں یہ 3 چیزیں جو ہیں کہ پاکستان ایک ملٹری پاور ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ایک میسل پاور ہے، اور پولیٹیکلی اگر ہم سٹیبل ہو جائیں تو پاکستان چند سالوں میں ایک سپر پاور بن سکتا ہے اور UN کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام، جس میں 60% ینگسٹر ہیں، پھر لامحدود اس کے وسائل، اور اس کے باوجود پاکستان ایک تھریٹ کا شکار ہے، اور میں ایز اے پاکستانی اس کے اوپر اپنے آپ کو بہت افسردہ اور ڈاؤن فیل کرتا ہوں اس سچویشن میں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں یہی صورتحال پاکستان کے اوپر آئی تھی، اور پاکستان کی لیڈرشپ نے بزدلی دکھائی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بقول پرائم منسٹر عمران خان کہ 80,000 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا 20 سال کی اس جنگ میں، اور 100 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو مسلمان قوم بزدلی دکھائے اس کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک بزدلی کے علاوہ مسکنت طاری کر دیتا ہے، پھر اس کو ایک سزا ملتی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک جو 2001 میں پاکستان کی لیڈرشپ نے بزدلی دکھائی، اس کے نتیجے میں 20 سال تک پاکستان کو سزا ملی۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، نہ صرف پاکستان کو ملی بلکہ پاکستان کی وجہ سے 1 ملین مسلمان بھی ہلاک ہوئے اور 5-6 اسلامی ملک تباہ ہوئے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی اسی طرح کی صورتحال پھر پاکستان کو درپیش ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں ایک نڈر اور بہادر لیڈر عمران خان کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس کو ایک ایڈوائز کی ضرورت ہے، اور وہ میں ابھی اس کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، لیڈرشپ کو آ کے قوم کو حقائق بتانا، انفارمیشن دینا، اور اس کے اوپر بریفنگ دینا اور اعتماد میں لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کا کام قوم کو آ کے بتانا ہے کہ یہ میرے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور یہ ہمیں تھریٹ آئی ہے، اور یہ میں نے اس کا توڑ کر دیا ہے۔ لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف آ کے یہ بتائے کہ جی یہ اپنا کہ یہ صورتحال ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سچویشن، اس میں پرائم منسٹر ایڈوائز کر سکتا ہے صدر کو، جناب
ڈاکٹر عارف علوی کو کہ وہ اس لیٹر کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوا دیں اور ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے جو اس کی انکوائری کرے، اور جو پرائم منسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے تانے بانے باہر ملتے ہیں اور اس میں ان کے پاس پورے پروف ہیں، وہ سب اس کمیشن کے سامنے رکھیں۔ اور دوسرا آرڈر پریزیڈنٹ یہ کرے کہ اسمبلی کا اجلاس کال آف کر دے اور اسپیکر جو اس کی جو عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہے اس کو روک دے اور ہولڈ پہ ڈال دے جب تک کہ اس کمیشن کا ڈیسیجن نہیں آ جاتا۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت کی سچویشن کا حل ہے، اور پرائم منسٹر کو فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ اس سلسلے میں اس کا بھرپور ساتھ دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 75 to 80% عوام آلریڈی پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے، اور اگر اس کو اسی طرح ہونے دیا گیا تو پھر اس کے ذمہ دار خود پرائم منسٹر ہوں گے، اور پھر قوم بھی تیار رہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔